اس وقت ڈاکٹر قبلہ ایاز صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، سابق سربراہ اسلامی نظریاتی کونسل ہے۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ ریاست کا ہی کام ہے، پہلے بھی آپ اس پر بات بھی کر چکے، اسلامی نظریاتی کونسل نے بھی بڑا واضح کہہ دیا، تمام جو وفاق المدارس ہیں ان کی جانب سے بھی یہ بات کر دی گئی۔ اس قسم کے معاملات جو ریاستی دہشت گردی اور اس کو مذہب اور اسلام کا نام دیا جانا، کیا کہیں گے سر آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت اچھا سوال ہے، اور یقیناً جس طرح پیغام پاکستان کا ذکر کیا گیا، یہ تمام مکاتب فکر کی جید ترین علماء کرام کا متفقہ فتویٰ ہے، اور یہ فتویٰ جو ہے یہ پاکستان میں امن کے قیام کی اساس ہے، اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ مسلح اقدام جو ہے یہ صرف ریاست کا استحقاق ہے، کسی فرد یا کسی جماعت یا کسی پارٹی کو اس بات کی اجازت نہیں دی جا سکتی کہ وہ مسلح اقدام کا اعلان کرے۔ تو اس اعلامیے کے ذریعے جو پیغام پاکستان کے نام سے ہے، اس میں علماء کرام کی تائید اور توثیق کے ساتھ یہی کہا گیا ہے، اور اس پر تمام جو مدارس بورڈز ہیں، وفاق ہیں، ان سب کا اس پر اتفاق ہے۔ قبلہ ایاز صاحب، کچھ لوگوں کی جانب سے پہلے بھی اور آج بھی حکومت، فوج اور دیگر جو سیکیورٹی ادارے ہیں جو اس ریاست کے سیکیورٹی کے ذمہ دار ہیں، ان کو غیر مسلم قرار دینا اور ان کے خلاف کارروائی جو ہے اس کو کہنا کہ یہ جائز ہے، اس بارے میں کیا فرمائیں گے سر؟ پیغام پاکستان میں یہی کہا گیا ہے، اور اس میں اس قسم کے اقدامات کو مکمل طور پر غیر شرعی قرار دیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ خودکش حملے جو ہیں ان کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یہ شریعت اسلامیہ کے ساتھ ہم آہنگ نہیں۔ تو قبلہ ایاز صاحب، اس وقت پاکستان میں میجورٹی اور مطلب نمبر آف پیپل تو یہ ہیں کہ وہ یہ مانتے ہیں، جو پیغام پاکستان کا جو پیغام ہے، جو تمام تر چیزیں، لیکن وہ لوگ جو اس ریاست میں اس قسم کے معاملات کر رہے ہیں، دہشت گردی کے واقعات میں ملوث ہوں یا پھر وہ خودکش حملوں کے اندر ملوث ہوں، تو یہ خودکش حملے کے حوالے سے جو پیغام پاکستان میں پیغام تھا وہ بھی ضرور ناظرین کو آگاہ کیجیے۔ بالکل بہت واضح ہے، اور اس میں یہی ہے کہ خودکش حملے جو ہیں یہ بہت وضاحت کے ساتھ کہا گیا ہے کہ یہ شریعت اسلامیہ کے ساتھ ہم آہنگ نہیں ہے، غیر شرعی اقدام ہے، اور یہ پیغام پاکستان کا حصہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تمام جو جس طرح میں نے گزارش کی، جید ترین علماء کرام جو پاکستان کے ہیں ان کی تائید حاصل ہے اس فتوے کو، اور اس میں کسی قسم کا ابہام نہیں۔ صحیح۔ اس پیغام پاکستان کو جو ہے وہ ڈاکٹر قبلہ ایاز مزید جو ہے وہ لوگوں تک پہنچانا، زبان زد عام کرنا، بار بار اس کا اعادہ کرنا، کس طرح سے آپ سمجھتے ہیں؟ جہاں علماء کرام کا جمعے کے خطبات میں، وہیں پر اساتذہ کرام کا یونیورسٹیز کے لیکچرز میں، میڈیا کا، کس طرح سے اس کو مزید اجاگر کیا جائے؟ کیا آپ کی تجویز ہے؟ 2017 سے جب سے یہ پیغام پاکستان کی تائید اور توثیق ہوئی اور اعلان ہوا، تو اس کے بعد مسلسل جامعات میں، کالجز میں، میڈیا کے ساتھ اور علماء کرام کے ساتھ اس پر مختلف سیمینارز اور کانفرنسز ہوئی ہیں، اور جید ترین علماء نے اس پر تبصرے بھی کیے ہیں، انہوں نے بیانات بھی دیے ہیں، تقریریں بھی کی ہیں، لیکن اس پہ ضرورت اس بات کی ہے کہ میڈیا اس سلسلے میں متحرک ہو۔ تو میڈیا کا میدان جو ہے اس سلسلے میں زیادہ فعال نہیں رہا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ جو ذرائع ابلاغ ہیں ان کو بھی متحرک کیا جائے، اور اس حوالے سے امید ہے کہ جب میڈیا بھی متحرک ہو تو یہ آواز دیہاتی علاقوں تک اور نچلی سطح تک پہنچ جائے گی، اور عام لوگوں تک بھی اس کے اثرات یقیناً پہنچ جائیں۔ صحیح۔ اچھا، اب آج کی نوجوان نسل ہے اور وہ لوگ جو ان تمام تر چیزوں سے فیسینیٹ بھی ماضی میں ہوتے رہے اور اس چیزوں کا حصہ بھی رہے کسی نہ کسی طرح سے، ان کو کیسے سمجھتے ہیں کہ بچایا جائے اور اس چیز کا جو ہے ان کو ادراک ہو کہ یہ تمام تر چیزیں جو علماء کرام نے بھی پیغام پاکستان کی صورت میں بڑی واضح شریعت کی روح سے بتائی ہیں، اس سے بچا جائے اور بچایا جا سکے؟ دیکھیں، یہ جو فتویٰ ہے یہ تو فتوے کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ ایک شرعی رائے ہوتی ہے، جی ہاں، شرعی رائے ہے، اور یہ شرعی رائے جو ہے اس کا یعنی مستقبل پاکستان کا جو ہے اس کے لیے اس کی بہت اہمیت ہے، ہماری آئندہ نسل کے لیے اس کی بہت اہمیت ہے۔ ہم آنے والے سالوں میں
ایک ایسے دور میں داخل ہو رہے ہیں جس کو کہا جاتا ہے پوسٹ سی پیک کا دور، یعنی سی پیک کے بعد کا پاکستان۔ اب سی پیک کے بعد کا پاکستان جو ہے اس کو اگر ہم ایک منظم پرامن پاکستان دے دیں تو منظم اور پرامن پاکستان جو ہے وہی سی پیک کی کامیابی کی ضمانت ہے، کیونکہ آج کے دور میں اگر ایک خطے میں امن نہ ہو تو وہاں پہ تجارتی سرگرمیاں نہیں ہو سکتی، بیرونی سرمایہ کار نہیں آ سکتے۔ تو یہ فتویٰ جو ہے، یہ جو علماء کرام کی شرعی رائے ہے، یہ تو مستقبل کے پاکستان کے لیے ہے، ہماری آئندہ کی جو نوجوان نسل ہے اس وقت، اس کے بہتر دنوں کے لیے ہے، اور پاکستان کے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔